زمزم غفاری نامی ایک شخص مکہ میں داخل ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ اے قریش، غضب ہو گیا، معاشرہ کلیش۔ تمہارا جو تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا، مسلمان اس پر حملہ کرنے والے ہیں، جا کر اس کی حفاظت کرو۔ کچھ اس طرح سے آغاز ہوا اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ کا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کی جماعت کو لے کر اس قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے نکل گئے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اسی نے زمزم غفاری کو مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا مدد کے لیے۔ اب جب مشرکین مکہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ادھر ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر اور مدینہ کے درمیان تھے، تو حضرت عدی نے مشرکین مکہ کے لشکر کے بارے میں آپ کو آ کر خبر دی۔ اب حالات بدل چکے تھے، کیونکہ مدینہ سے نکلے تھے صرف قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن اب 1000 کے لشکر کا سامنا تھا۔ تو تمام صحابہ نے کہا، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، یا رسول اللہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ جنگ کی کوئی بھی تیاری نہیں تھی۔ بے سامانی کا یہ عالم تھا کہ صرف زبیر بن عوام اور حضرت مقداد کے پاس 2 گھوڑے تھے، باقی تمام صحابہ کے پاس 70 اونٹ تھے جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باری باری سوار ہو رہے تھے۔ آپ کے ساتھیوں میں حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی تھے رضی اللہ عنہم، لیکن اس حال میں بھی تمام صحابہ تیار تھے۔ حضرت مقداد نے کہا، یا رسول اللہ ہم آپ سے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہیں گے جس طرح سے ان کی قوم نے کہا تھا، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کسی چیز کی تلاش میں تھے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار صحابہ میں سے کوئی کہے، کیونکہ ان سے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ میں آ کر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر مدینہ سے نکل کر آپ جنگ کرتے ہیں تو انصار صحابہ کے معاہدے کے مطابق انصار صحابہ اس بات کے مکلف نہیں تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ بات سمجھ گئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اس معاہدے کو آپ بھول جائیے، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ آپ اگر کہیں گے کہ ہم دریا میں کود جائیں ہم کود جائیں گے، اگر آپ آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں گے ہم لگا دیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ ہم اپنی سواریاں یمن تک دوڑا دیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ صحابہ کا یہ جذبہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کی جماعت لے کر بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مشرکین مکہ کے لشکر کو ایک خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ صحیح سلامت دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت حکیم بن حزام جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے عتبہ سے جا کر کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے وہ مقصد تو پورا ہو چکا، اب ہمیں یہ جنگ یہیں روک دینی چاہیے اور اب ہمیں واپس مکہ روانہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن عتبہ نے جب یہ بات آ کر ابو جہل سے کہی تو ابو جہل نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی یہاں سے جائیں گے۔ اور ابو جہل نے عتبہ کو یہ طعنہ بھی دیا کہ تمہارا بیٹا حذیفہ مسلمانوں کی صف میں ہے، اس وجہ سے تم جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ عتبہ نے اس کا جواب دیا کہ کل میدان جنگ میں پتہ لگے گا کون بہادر ہے اور کون بزدل۔ اب اگلے دن بدر کے میدان میں دونوں جماعتیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف 313 کا مجمع تھا جن کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ ہی وہ تیاری کے ساتھ نکلے تھے، اور دوسری طرف 1000 کا مجمع تھا جو پوری تیاری کے ساتھ اور تمام تر ہتھیاروں کے ساتھ نکلا تھا جنگ کے لیے۔ اب ابو جہل نے جو عتبہ کو طعنہ دیا تھا بزدلی کا، اس کا جواب عتبہ نے اس طرح سے دیا کہ مشرکین مکہ کے لشکر میں سے سب سے پہلے جو سامنے آیا وہ عتبہ تھا، اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو بھی لے کر آیا۔ اب ان کے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا۔ تو عتبہ نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا اکفاءنا، ہماری برابری کے لوگ بھیجو، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو واپس بلا لیا اور اب مقابلے کے لیے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اب ان لوگوں نے مقابلہ کیا، حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا، لیکن
عتبہ نے حضرت عبیدہ بن حارث کی ٹانگ پر وار کیا اور ان کی ٹانگ کٹ گئی، تو حضرت علی جلدی سے ان کی طرف لپکے اور عتبہ کو قتل کر کے حضرت عبیدہ کو بچا کر لے گئے۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ کی غیبی مدد تو بہت مرتبہ آئی، لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پہلی اور آخری مرتبہ تھا اس روح زمین پر کہ فرشتوں نے خود براہ راست قتال کیا ہو۔ اس کے بعد اللہ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے صرف 14 لوگ مارے گئے، لیکن مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ٹاپ آف دا لسٹ ابو جہل مارا گیا اور 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ روانہ کیا، یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ مسلمان یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ جنگ جیتنے کے بعد اسی جگہ پر 3 دن قیام فرماتے تھے اور اس کے بعد واپس جاتے تھے۔ اس بار بھی آپ نے ایسا ہی کیا، 3 دن تک بدر میں آپ نے قیام کیا اور اس کے بعد آپ مدینہ واپس گئے۔ اب جو قیدی آئے تھے ان کے بارے میں مشورہ ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کیا، لیکن وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر کی رائے اللہ کو زیادہ پسند تھی۔ اب ادھر مشرکین مکہ کو یہ بہت بڑا زخم لگا تھا، کیونکہ آج تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ قریش کے لشکر کو ہرا سکے۔ اب اس زخم کا جواب مشرکین مکہ نے جنگ احد میں دیا۔